ایک یہ مغالطہ پھیلایا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے سکوت اختیار فرمایا، اس کو بھی دور کر دوں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت کا قول کیا ہے، بھائی اس یزید کے معاملے میں آپ نے سکوت اختیار فرمایا۔ تو یہ بات سن لیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی قول سکوت اختیار فرمانے کا سرے سے 1200 سال میں مروی نہیں ہے، سکوت کا قول ثابت ہی نہیں۔ ائمہ کبار، علماء، متکلمین، فقہا، احناف، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، سلفیہ، کسی میں سے ایک عالم نے 1200 سال میں یہ قول نقل ہی نہیں کیا کسی کتاب میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ یزید کے بارے میں سکوت کا قول رکھتے ہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ اس مغالطے کو فوریور ختم کر دیں۔ اب آپ پوچھیں گے امام اعظم کا قول پھر کیا ہے؟ پہلی بات کی نفی کر دی میں نے، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ سکوت کے قول کے لیے لازم ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ سکوت اختیار کریں، یا کہیں سکوت احوط ہے، یا کہیں سکوت آسن ہے، یا سوال کر کے جواب میں ساکتا چپ رہیں، تو آپ سے کچھ مروی نہیں ہے سکوت کے حوالے سے کوئی قول سرے سے۔ یہ معلوم نہیں یہ مغالطہ بعض علماء کو کیوں ملا اور کہاں سے آیا مغالطہ، اس کا مجھے نہیں پتا، مگر جس کسی نے بھی اگر ایسا کہا ہے یا کوئی کہتا ہے یہ مغالطہ ہے، یہ بات کلیئر کر رہے ہیں الگ تحقیق کہ امام اعظم نے کہیں سکوت کا قول نہیں کیا یزید کے بارے میں۔ اب اگلا سوال کہ پھر کوئی قول ملتا بھی ہے یا نہیں، اگلا سوال۔ میں نے 1200 سال کی جتنی کتب کھنگالی ہیں امام اعظم کے حوالے سے ایک قول ملا ہے مجھے، صرف ایک ہی قول، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قول کی کسی کتاب میں نفی نہیں ملی، کسی ایک کتاب میں اس کی نفی نہیں ملی، کسی نے اس قول کا امام اعظم کی طرف منسوب ہونا رد نہیں کیا، کسی نے نفی نہیں کی، اور وہ قول امام ابو الحسن علی بن محمد الطبری البغدادی کا ہے، جن کو ہماری فقہ اور اصول کی کتابوں میں امام القیاء الحراسی کہتے ہیں، ہماری کتابوں میں درج ہیں ان کے حوالے، عقائد کی کتب میں درج ہیں۔ یہ امام غزالی کے کلاس فیلو ہیں، دونوں امام الحرمین الجوینی کے شاگرد ہیں، امام غزالی بھی اور امام القیاء الحراسی بھی، اور جامعہ نظامیہ بغداد کے وائس چانسلر امام غزالی تھے۔ وہ جب چلے گئے خلوت میں، ان کے بعد 10 سال تک یہ امام القیاء الحراسی جامعہ بغداد، جامعہ نظامیہ بغداد کے امام غزالی کے منصب پر وائس چانسلر بیٹھے۔ اتنا بڑا اونچا مقام ہے، ہماری کتب عقائد کی بڑی پڑی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا یزید کے بارے میں، حل ہوا من الصحابۃ وہل یجوز لعنہ، کیا یزید صحابہ میں سے تھا اور کیا اس پر لعنت کرنا جائز ہے؟ یہ سوال کیا گیا۔ امام القیاء الحراسی، القیاء کہتے ہیں گریٹ، گرینڈ، بہت بڑا عالم اس کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا انہ لم یکن من الصحابہ، وہ صحابہ میں سے نہیں تھا، وہ تو سیدنا فاروق اعظم کے دور میں پیدا ہوا، رہ گئی اس پر لعنت بھیجنا۔ امام القیاء الحراسی کہتے ہیں اما قول السلف، اب یہ غور طلب عبارت ہے، بس یہ ایک ہی حوالہ ملا ہے مجھے 1200 سال کی تاریخ علم میں، کتب میں، ایک، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملی جو اس کی نفی کرے، یہ اس کے مخالف ہو، اور کوئی قول نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا جو سلف کا قول تھا یزید کے بارے میں لعنت بھیجنے کا، وہ فرماتے ہیں لأحمد قولان، امام احمد بن حنبل کے 2 قول ہیں، تلویح و تصریح۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اشارتاً بھی یزید پر لعنت کرنا جائز ہے، اور نام لے کر تعییناً بھی تصریحاً بھی لعنت کرنا جائز ہے، جو چاہے جو قول اقوال ہے، اشارہ کنایہ سے لعنت کرے یا نام لے کر تعییناً لعنت کرے، تلویح تصریح دونوں قول ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ دوسرا فرماتے ہیں وَلِمَالِكٍ قولان، تلویح و تصریح، امام مالک کے بھی 2 قول منقول ہیں۔ یہ امام القیاء الحراسی کی تحقیق ہے کہ یزید کا نام لے کر تصریحاً بھی لعنت جائز ہے اور اشارتاً تلویحاً بھی جائز ہے۔ وَلِأَبِي حنیفۃ قولان، تلویح و تصریح، امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی 2 قول ثابت ہیں، اشارتاً اس کے کرتوتوں کا ذکر کر کے اشارتاً بھی لعنت کر رہے، یہ بھی جائز ہے، اس کا نام لے کر بالتعیین تصریحاً لعنت کرے، یہ بھی جائز ہے۔ پھر پر وَلَنَا قَوْلٌ وَاحِدٌ، خود چونکہ شافعی ہیں، شافعی کہتے ہیں ہمارے مذہب میں، یعنی امام شافعی کے ہاں قول واحد، ایک ہی قول ہے، اور وہ تصریح دون التلویح۔ امام شافعی کہتے ہیں اس بے ایمان پر اشارے کنایے سے کیوں لعنت کی جائے، کھلم کھلا تعییناً تصریحاً نام لے کر لعنت، شافعی کا ایک قول ہے۔
اب اس کو ابن خلقان نے اس کو بیان کیا مفاتیحات الاعیان میں، ابن الوزیر نے العواصم والقواسم میں، حلبی نے انسان العیون میں، ابن العماد نے شذرات الذہب میں، یہ سب کچھ یہی قول امام القیاء الحراسی کا درج ہے، جس میں امام اعظم سے بھی یزید پر بالتعیین اور بالتلوین دونوں صورتوں میں لعنت کرنا جائز ہے، امام شافعی کی طرف سے بھی جائز، امام احمد بن حنبل کی طرف سے بھی، اور امام مالک کی طرف سے بھی، سارے قول آ گئے۔ اور جو انٹرسٹنگ چیز میں نے عرض کیا وہ یہ کہ 800 سال کا ذخیرہ جب سے امام القیاء الحراسی جو امام غزالی کا زمانہ ہے، انہوں نے امام اعظم کا اور امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل کے یہ قول بیان کیے ہیں، اس وقت سے آج تک مجھے 800 سال کے ذخیرہ علم میں ایک کتاب بھی نہیں ملی کسی امام کی، محدث اور فقیہ یا متکلم کی، جنہوں نے اس قول کی یا انتصاب کی نفی کی ہو، ایک جگہ نہیں ملا کہ یہ ثابت نہیں، کسی نے رد نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ایک بہت بڑی تائید ملی مجھے، اور وہ امام ابن حجر عسقلانی کی۔ حدیث کے باب میں میرے نزدیک حافظ ابن حجر عسقلانی اتھارٹی ہیں، اور علم کے باب میں انہوں نے امام عسقلانی نے تصریح کی ہے اس کی، ان کی کتاب ہے الامتاع بالاربعین المتباینہ السمع۔ الامتاع میں حافظ ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ سے، ان کے شیخ سے پوچھا گیا یزید پر لعنت بھیجنے کا قول کیا ہے، تو انہوں نے اس کا جواب دے کے کہا کہ جہاں تک لعنت بھیجنے کا تعلق ہے، الطبری المعروف بالقیاء الحراسی نے سارے اقوال بیان کر دیے، فاختار الجواز، اور اس لعنت کے جواز کا قول اختیار کیا ہے۔ اس سے مزید تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ قول امام القیاء الحراسی کی طرف غلط منسوب نہیں ہے، امام عسقلانی نے اس کی توضیح کی، توثیق کی ہے، ان کی طرف بھی غلط قول منسوب نہیں۔